ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، یہ مصداق ہے اہل بیت اطہار کا۔ سبحان اللہ۔ میں عرض کروں آپ کی خدمت میں کہ حضرت سیدنا عبد المطلب جب اپنے شہزادے جناب سیدنا عبداللہ کے لیے ان کا پیر تلاش کرتے ہیں تو وہاں پر وہ کس چیز کو میرٹ رکھتے ہیں؟ یہی زہد، یہی ورع، یہی تقوی، اور قسم اٹھا کے کہتے ہیں فواللہ ما فی بنات اہل مکہ مثلھا لانھا محتشمۃ فی نفسھا طاہرۃ مطہرۃ عاقلۃ دینیۃ ذکیۃ۔ کہ بیٹے میں عام بچی نہیں لے کے آ رہا، میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں۔ اب میں کہتا ہوں وہ مجلس کیا تھی جہاں نبی کے دادا نبی کے بابا کے سامنے نبی کی اماں کی قسمیں اٹھا رہے ہیں۔ اس مجلس پہ ہمارا سب کچھ قربان ہو جائے، ہمارا سب کچھ نثار ہو جائے۔ پھر آپ آگے آئیے نا، مولا کائنات اور حضرت سیدہ سلام اللہ علیہا کا جو نسبت کا تعلق ہے وہ بھی تقویٰ کی بنیاد ہے۔ سبحان اللہ۔ اب میں یہاں سے یہ بات لیتا ہوں کہ حضرت سیدہ سلام اللہ علیہا، آپ نے کہا رات ختم ہو جاتی، قبلہ وہ رات نہیں تھی، وہ سردیوں کی لمبی رات تھی۔ ایک رات گرمیوں میں بھی ہے، ایک رات غافل کی بھی ہے، ایک رات عام انسان کی بھی ہے۔ وہ سردیوں کی لمبی رات ہے کہ بیٹے حسن قدموں پر ہاتھ لگا کے دیکھتے تھے کہ اماں حضور تشریف فرما ہیں کہ روح کف سے انصری سے پرواز کر گئی، اور آخری جملہ پتہ کیا فرماتی تھیں؟ آنکھوں سے آنسو نکلتے، جسم پہ کپ کپی کا عالم طاری ہو جاتا۔ ہم غلام زادے تو اس قابل بھی نہیں کہ ان جملوں کو اٹھا سکیں۔ میں اپنے جذبات کو قابو کر کے یہ جملہ بولوں۔ آپ نے پتہ کیا فرمایا؟ یا اللہ کبھی تو ایک ایسی رات عطا فرما دینا، ادھر خدا ہوگا اور ادھر خدا کی حیا سیدہ زہرا ہوں گی، دیدار عام ہوگا اور سر کی آنکھوں سے دیدار ہوگا، دل کی آنکھوں سے دیدار ہوگا، صبح دیدار ہوگا، شام دیدار ہوگا۔ تو وہ پھر فیض رکا نہیں، وہ فیض کربلا سے چل کے حضرت سیدہ نفیسہ کو بھی نصیب ہو گیا۔ اب میں نے کہا کہ حضرت سیدہ نفیسہ کی جو والدہ ہیں ان کا نام بھی زینب ہے، اب جو ان کے گھر میں بھتیجی ان سے فیض لینے آئی تھی ان کا نام بھی زینب ہے۔ یہ ایسا خاندان ہے۔ میں جب علی المرتضیٰ کو دیکھتا ہوں تو علی المرتضیٰ کے اوپر بھی فاطمہ ہیں، ان کے گھر میں بھی فاطمہ ہیں۔ میں جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا ہوں تو ان کے اوپر بھی فاطمہ ہیں، ان کے گھر میں بھی فاطمہ۔ تو میں جب اس سارے منظر کو اپنے ذوق کے ساتھ جوڑتا ہوں نا تو مجھے نظر آتا ہے کہیں فاطمہ زینب کی تربیت کر رہی ہے اور کہیں نفیسہ زینب کو زندہ کر رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر 40 سال انہوں نے کہا کہ فما رأیتها نامت بلیل، میں نے نہیں دیکھا کہ انہوں نے اپنی پشت مبارک کو، کمر مبارک کو کبھی بھی آرام کے لیے ٹکایا ہو۔ اللہ اکبر۔ صرف عبادت نہیں ہے حضور والا، اصل چیز ہے خشوع و خضوع کے ساتھ عبادت۔ سوز درون ہے۔ واہ واہ۔ تو یہ سارا منظر تھا، آپ اس طریقے سے عبادت کرتی تھی۔ لیکن یہاں پر میں جملہ دل سے یہ کہنا چاہوں گا، جب سجدے کی لذت آ جاتی ہے، لذت آشنائی مل جاتی ہے، آرام چلا جاتا ہے، دیدار مل جاتا ہے، تو پھر اس وقت ظاہری جسم کو یہ دنیا کی سمجھ میں بات اس لیے نہیں آتی کہ آپ نے جس طرح فرمایا اس ذوق کے رستے پہ چل کے تو دیکھو، در یار من باعد خورا کنم شراب، سر را پیالہ ساختم دل را کنم کباب، تن را رباب سازم رگھا بجائے تار، ہر تارے من بگوئے دا یار یار یار۔ میں پوری 92 نیوز کی ٹیم کو اور جناب میاں حنیف صاحب کو، میاں رشید صاحب کو، آپ سب کو یہ ڈیڈیکیٹ کرنا چاہوں گا کہ جن لمحوں میں آپ آ کے بیٹھے ہو، جن کے دروازے پر آپ آ کے بیٹھے ہو، وہ سارے ہی کریم ہیں۔ یہ ہوتا ہم نے کبھی نہیں دیکھا سوائے اس نسل کے کہ جو مقام دادا کا وہی پوتے کا، وہی پڑ پوتے کا۔ آپ جس کے دروازے پر آئیں، آپ اگر حسن العساکر کے پاس جائیں گے فیض بن مانگے ملے گا، اور کل قیامت کو جب مہدی آئیں گے وہ بھی عطا فرمائیں گے۔ تو گویا اس گھر کے جو مرد ہیں انہوں نے عورتوں کو یہ کریمیت سکھائی ہے کہ عبادت سے جبین نیاز کو تر کرنا ہے اور پھر لذت ملتی ہے۔ جس وقت انسان جبین کر دے، جھکا دے اور دیدار یار نصیب ہو جائے۔ تو آپ صرف یہ نہیں فرماتی تھیں کہ آپ ساری رات عبادت فرماتی، آپ نے مخصوص ایام کے علاوہ کبھی روزہ نہیں چھوڑا، اللہ اکبر، کبھی روزہ ترک نہیں فرمایا۔ میں اس کو یوں محسوس کرتا ہوں کہ روزہ رکھ کے، قبلہ ڈاکٹر صاحب یہ اگر جملہ میں آپ تک پہنچا سکوں ایک شاگرد کی حیثیت سے، روزہ رکھ کے آپ اپنے جسم کو تیار کرتی تھی
اور رات کو سجدہ فرما کے اعراج اور اوج کی کیا ساری بات ہے، رحمتیں سبحان پاتی اللہ، تھی۔ سبحان اللہ، بغیر تیاری کے یہ معاملہ نہیں کیا ہو سکتا۔ اور صرف یہ نہیں کہ آپ نے یہ سارے معاملات کیے اور اس کے علاوہ آپ نے خدمت خلق نہیں کی، آپ نے لوگوں کو عطا نہیں فرمایا، آپ کے دروازے پر جو آیا اسے اسی طرح ملا جس طریقے سے مولا کائنات کا دامن پکڑ کے سبحان سیدہ اللہ۔ زینب نے اپنے لقمے دے کے کہے تھے بابا جو دروازے پر ہے اسے دو اور اسے بتاؤ ثانیہ زہرا دنیا پر تشریف لے آئی ہیں۔ سبحان اللہ۔ آپ نے علوم سے لے کے عمل تک، فصاحت سے لے کے بلاغت تک، رحمت سے لے کے عبادت تک سبحان ہر اللہ۔ چیز کا حق ادا کیا۔ یہ وجہ ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، یہ سبحان میں اور آپ نہیں کر رہے، یہ ہمارا نصیب ہے، بے شک یہ ہماری ماؤں کی ہماری ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے، سبحان اللہ، ماؤں کی سبحان اللہ، پاکیزگی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، سبحان اللہ، اس کی سبحان اللہ۔ تکمیل ہو رہی کوئی ہے، شک اس کی نہیں، تکمیل کوئی شک ہو رہی ہے۔ نہیں، ایسا ہی ہے۔ آج ہم یہ ذکر ان کا کریں اس وقت میں ہم نہ توفیق کے بغیر ممکن مجھے نہیں ہے۔ اپنے مرشد کریم کا وہ انداز یہاں پر یاد آ گیا حضور سیدی ضیاء الامت کا کہ جس وقت ضیاء النبی شریف لکھ لی تو پھر آخر میں کہا اے سلطان حسینان جہاں، اے سرور اورنگ نشینان عالم، ایک عاجز فقیر مفلس حقیر تیرا کنگال تیرا منگتا تیرے در پہ حاضر ہے، ہمیں اپنی محبت کی نعمت عظمیٰ اور دولت سرمدی عطا فرما دیجئے۔ یہ آپ کو بھی مبارک ہے، سبحان مجھ جیسے اللہ۔ حقیر کو بھی مبارک ہے، آپ سب کو بھی مبارک ہے، سننے والوں کو بھی مبارک ہے۔ سیدہ نفیسہ نے سر کو سجدے میں رکھا، قیامت تک اس سر کے سجدے کے صدقہ اللہ پاک نے ان کے نام کو بلند بلند کر کیا دیا، بات کوئی ہے، شک کیا نہیں۔